میں نے بہت کم عمری میں ہی اپنی کزن سے نکاح کیا تھا جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی، اور یہ نکاح میری بے حد ضد کا نتیجہ تھا۔ وہ اسکول جاتی تھی اور میں اپنی ضد پر اٹل تھا۔ میری ضد کے آگے سب کو ہی ہار ماننی پڑی۔ وہ اس وقت صرف 15 برس کی تھی جب میں نے اسے نکاح کے بندھن میں باندھ لیا تھا۔ اس کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ وریشا میرے چچا کی بیٹی تھی۔ ہمارا 2 منزلہ مکان تھا۔ ہم اوپر کے پورشن میں رہتے تھے اور چچا نیچے کے پورشن میں۔ چچا کی بس ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام وریشا تھا۔ ہم 2 بھائی تھے۔ میرے والد ترکی میں کام کرتے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا تھا۔ 3-4 ماہ بعد وہ ایک چکر پاکستان کا لگاتے۔ میں گھر میں بڑا تھا، اس لیے میرا اپنے چھوٹے بھائی اور وریشا پر بہت روب تھا، یہاں تک کہ ٹیوشن بھی میں ہی ان دونوں کو پڑھاتا تھا۔ وہ چھوٹی تھی اس لیے میرے سخت لہجے پر سہم جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، یہاں تک کہ مجھ سے بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتی تھی۔ میرے سامنے وہ ہکلانے لگتی تھی، ہچکچانے لگتی تھی، اس کی زبان سے ٹھیک سے الفاظ بھی نہیں نکلتے تھے۔ وہ مجھ سے اس قدر ڈرتی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی اس کی رنگت پھیکی پڑ جاتی تھی۔ میں نے اسے یوں ڈرتے اور خوف کھاتے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگنے لگا، اس لیے میں ہر وقت اسے ڈرائے رکھتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا۔ میری عمر 15 سال تھی۔ نئی کہنے لگی، عمیر بھائی مجھ سے دور رہے، مجھ سے بہت دور رہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا، کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ کہنے لگی، آپ کا چھونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی غلطی کا فوراً سے احساس ہوا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں نے اس کو نہیں چھوا، اسے جلدی سے ہوم ورک کروا کے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میں نے جلدی سے کمرہ بند کیا اور سگریٹ کی ڈبیا نکال کر سگریٹ پینے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں وریشا جیسے بس چکی تھی۔ میں نے خود کو جھٹکا، پھر باہر کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ میں کافی دن پھر وریشا سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکا۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ وہ میری چچا زاد ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی بھی ہے، کم عمر بھی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ میں زیادہ سمجھدار نہیں تھا، نئے جذبات بدلے تھے، اسی لیے کبھی کبھی بے خودی سی چاہنے لگتی تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ غیر اخلاقی ویڈیوز تھیں جن کا میں عادی ہونے لگا تھا، اور دوسری چیز سگریٹ تھی۔ میں اب اپنے کمرے میں اکیلا رہتا تھا، اور جب سے سگریٹ پینی شروع کی تھی میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا تھا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ 10ویں جماعت کا جب ایگزام پاس کیا تو میرے کافی اچھے نمبر آئے کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ان دنوں میرے والد بھی ترکی سے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے موٹر سائیکل لینے کی فرمائش کی۔ میرے بابا نے مجھے موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ پھر تو میری آوارہ گردیاں بھی بڑھ۔ میرے غصے کو دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہ کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی، اب وہ میرے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ وقت کچھ آگے بڑھا۔ ایک بار تایا ابا بڑے غصے سے میرے کمرے میں رات کے 12 بجے آئے۔ میں اس وقت سگریٹ پیتے ہوئے ایک غیر اخلاقی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک نوجوان جاپانی لڑکا ایک جاپانی لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا تھا، اسے ہراساں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے لڑکیوں کے اندر خوف بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن خاص کر لڑکی ڈری سہمی ہوئی مجھے اپنی طرف بہت جلدی مائل کرتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، چچا بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں سگریٹ تھا، موبائل تھا۔ چچا کو اپنے سامنے دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ موبائل بند کرتا چچا میرے پاس پہنچ گئے، میرے ہاتھ سے سگریٹ چھینی، میرا موبائل پکڑ کر دیکھنے لگے۔ میری تو گویا جان نکل گئی۔ میری والدہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اندر آ گئی، کہنے لگی، منور کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے تو میری ماں کی کوئی بات سنی ہی نہیں، ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگے، بھائی صاحب یہاں نہیں ہے تو تم یہ کام کرو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں سگریٹ پیتے ہوئے؟ میری جان نکلی تھی کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں۔ پھر انہوں نے موبائل پکڑ کر میری والدہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کہنے لگی، بھابھی آپ کیوں بچوں پر توجہ نہیں دیتی؟ چچی مجھ سے کہنے لگی کہ وریشا سو رہی ہے ورنہ میں اسے بھی بازار لے جاتی، تم ایسا کرو اپنا پورشن بند کر کے نیچے ہی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ جائیں، بے فکر ہو جائیں۔ مجھے تو جیسے موقع کی تلاش تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ بازار کے لیے گئے میں نے نیچے کا دروازہ بند کیا اور وریشا کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ وریشا سو رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو دیکھا
تو کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. وہ سوئی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی. میرے اندر کے جذبات مجھے گستاخی پر اکسانے لگے. میں اس کے پاس بیٹھ گیا. اس کے چہرے پر آنے والی لڑیوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کرنے لگا. اس کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیرنے لگا. اس کے اندر کچھ کھونے سا لگا. ایک دم ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. مجھے اپنے پاس دیکھ کر گھبرا کر فوراً سے اٹھی. میں بھی کچھ ہوش میں آیا تھا. کہنے لگی عمیر بھائی آپ. مجھے دوبارہ سے اپنے چچا کے تھپڑ یاد آئے. میں نے کہا تم نے چچا کو بتایا تھا نا کہ میں نے سگریٹ پی تھی. میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا. کہنے لگی نہیں میں نے کچھ نہیں کہا, میں کچھ بھی نہیں جانتی. میں نے کہا جھوٹ مت بولو, میرے چچا کو خواب نہیں آیا تھا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں. تمہاری وجہ سے چچا نے مجھے بہت مارا اور آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ سن کر وہ گھبرا گئی, بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہونے لگی. میں نے کہا مجھے شادی وریشا سے ہی کرنی ہے, وہ مجھے اچھی لگتی ہے. میری والدہ کہنے لگی کہ وریشا مجھے بھی بہت پسند ہے اور پھر غیروں میں شادی کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ گھر کی بچی کو بہو بنائے, لیکن ابھی وہ بہت چھوٹی ہے. میں نے کہا میں کون سا رخصتی کی ضد کر رہا ہوں, صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں. مجھے اس سے صرف نکاح کرنا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں ترکی جاؤں گا تو 5 سال سے پہلے واپس نہیں لوٹ پاؤں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط رشتہ ہمارے درمیان قائم ہو جائے. یہ نہ ہو کہ چچا بعد میں اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دیں. میری یہ بات سن کر میرے والدین کہنے لگے کہ ہم منصور سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا آپ نے پوچھنا نہیں ہے, آپ نے انہیں اس بات پر راضی کرنا ہے. اور پھر یہی ہوا. چچی تو ویسے ہی مجھے بہت پسند کرتی تھی اور صرف نکاح پر کسی کو بھی زیادہ اعتراض نہیں ہوا سوائے وریشا کے. وہ بار بار اپنی والدہ سے یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے عمیر بھائی سے ڈر لگتا ہے, میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی. لیکن میرا سامنے ایک بہت بڑا برائٹ فیوچر تھا جس پر میرے چچا چچی کی بھی نظر تھی, اس لیے انہوں نے وریشا کو بچی سمجھ کر اس کی بات کو اہمیت نہیں دی. میرا نکاح اس سے ہو چکا تھا. کچھ ہی دنوں میں ترکی بھی چلا گیا. اب نہ تو میرے وہ جذبات رہے, نہ ہی میں لڑکپن کی عمر میں تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک میچورٹی آ چکی تھی. ان 5 سالوں کے دوران جب بھی میں نے زید سے کہا کہ وہ میری وریشا سے بات کروائے, میں نے کہا کالج میں کون سے سبجیکٹ لیے ہیں تم نے؟ کہنے لگی وہی جو آپ نے کہا تھا, میڈیکل. میں نے کہا ویری گڈ. پھر میں اس سے پڑھائی کے بارے میں کچھ پوچھنے لگا. میں چاہتا تھا وہ مجھ سے باتیں کیا کرے, لیکن وہ بس اسی بات کا جواب دے رہی تھی جو میں پوچھ رہا تھا. میں نے کہا بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ کہنے لگی ٹائم نہیں ملتا, وہ پڑھائی بہت ٹف ہے. پھر اس نے فون بند کر دیا. میں نے کئی بار کال کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا. زید کہنے لگا کہ بھائی وہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے تو بات کیسے کرے گی؟ خدا کے لیے آپ اپنا غصے والا انداز بدل لیں, آپ کا نام سن کر اس کا رنگ اڑنے لگتا ہے. ان 5 سالوں میں بمشکل 2 بار ہی اس نے مجھ سے بات کی تھی. میری آواز سن کر وہ فون رکھ دیتی, اور ان 5 سالوں میں نے اسے بے انتہا چاہا تھا. مجھے لگتا تھا جیسے یہ 5 سال 5 صدیوں کی طرح گزرے ہیں. جب میں 5 سال بعد واپس لوٹا تو وہ 20 سال کی ہو چکی تھی, MBBS کر رہی تھی. ابھی بھی کچھ سال باقی تھے, لیکن اسے دیکھ کر میرا صبر جواب دے گیا. اس قدر حسین ہو گئی تھی, میرے لیے تو نظر ہٹانا مشکل ہو چکا تھا, لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں میں وہی خوف, وہی ڈر تھا. مجھے دیکھتے ہی فوراً سے بھاگ جاتی تھی, چھپ جاتی تھی, اور میرا جی چاہتا تھا اسے اپنے سامنے بٹھا کر جی بھر کر دیکھوں. ترکی میں نے بہت سارا خوب سارا پیسہ کمایا تھا. اس کی زبان سے اپنا نام سننا چاہتا تھا, ایسے رشتے کا حوالہ جاننا چاہتا تھا. کہنے لگی چھوڑیں مجھے پلیز. میں نے کہا جب تک یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں, میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. دروازہ کھلا ہوا تھا. عین اسی وقت زید اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ وہاں پر داخل ہوا. مجھے اور وریشا کو دیکھ کر شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. زید کو دیکھ کر میں نے وریشا کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ فوراً سے اندر بھاگ گئی. موٹر سائیکل کھڑی کر کے وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا. کہنے لگا واہ بھائی واہ, آپ نے تو رخصتی کی زحمت بھی نہیں کی, رومانس بھی شروع کر دیا. میں نے کہا خاک رومانس کرنا ہے, وہ تو تمہارے لیے دروازہ کھولنے آئی تھی تو سامنے میں کھڑا تھا. میرا پتا ہوتا کہ میں آیا ہوں تو دروازہ ہی نہ کھولتی, مجھے دیکھ کر ہی بھاگ جاتی ہے. کہنے لگا دوستی لگانا سیکھیں بھائی اس سے, بہت ڈرتی ہے آپ سے. میں نے کہا وہ موقع دے تو نہ,
कैसे लगाऊं दोस्ती। कहने लगा मुझे देख ले। मैंने कभी उसको डांटा नहीं है, हमेशा आराम से बात करता हूँ, बिल्कुल दोस्तों की तरह। वो मुझसे अपनी हर बात कह देती है, कर भी लेती है, मुझसे लड़ भी लेती है। मैंने कहा तुम्हारा और हिसाब है, तुम दोनों हम उम्र हो, रिश्ते की नौयत भी अलग है। वो तुम्हें या तो भाई समझेगी या देवर। कहने लगा ये बात भी सही है, चलें फिर रुखसती तक सब्र से काम लें, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मुझे सब्र का जो फल मिला था, मैं शिक्षा की बात ने तो मेरे औसान खता करके रख दिए थे। वो कैसे इनकार कर सकती थी। मैंने फोन बंद किया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी तो गोया नींद उड़ चुकी थी, चैन खो चुका था। पूरी रात मैं करवटें बदलता रहा। वो चचा की इकलौती बेटी थी, अगर वो मान जाती तो चचा तो उसी की बात मानते हैं। मेरे दिल में एक के बाद एक ख्याल सर उठा रहा था कि कहीं वो चचा से रोध होकर ये ना कह दे कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैंने 5 साल बहुत टूट कर उसे चाहा था। मैं तो रुखसती के लिए बेताब था और वो, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकती है। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि सुबह उठते ही मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप चचा से बात करें, मुझे हर हाल में रुखसती चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी वालिदा कहने लगी कि अभी वो इनकार कर चुका है, तुम इतने जज्बाती फैसले मत करो, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन चंद माह बाद। ये चंद माह मेरे लिए गुजारने अब और भी मुश्किल थे। मैं सोच चुका था कि मौका पाकर वरीशा से बात करूंगा, लेकिन ये मौका मुझे वो देने को तैयार ना थी। अगर मैं बहाने से नीचे भी जाता तो मुझे देखते ही वो अपने कमरे में बंद हो जाती। काफी सोच विचार के बाद मेरे जहन में एक आइडिया आया। वरीशा अपनी यूनिवर्सिटी जैद के साथ जाती थी और वापस भी उसी के साथ आती थी। बाबा ने उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं फैक्ट्री में था। जब मैंने जैद को फैक्ट्री बुला लिया